10 دینار کے اندر عیاشی کرنے کے لیے آپ کو عورت مل جائے گی۔ ڈنکے کی چوٹ پر وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسلامی حکومت گلف کے اندر عیاشیوں کے اڈے، خلیج کے اندر ڈانس بار، جوئے کھیلنے کے اڈے۔ ارے خود مکہ مکرمہ کے اندر ایک گلی ہے جہاں پر نشے کی چیزیں ملتی ہیں۔ اندازہ لگائیے وہاں کی حکومت یا وہاں کی حکومت کا کوئی فرمان ہمارے لیے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہندوستان کے قانون کو فالو کریں گے، سعودی عرب کے قانون کو نہیں۔ ہاں، مقامات مقدسہ جو ہیں اس کا احترام ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ حال ہی میں انہوں نے جو فتویٰ دیا سرکاری مولویوں کو، چونکہ وہاں پر کوئی بھی مولوی اپنی مرضی سے خطبہ نہیں دیتا، وہاں پر حکومت کی طرف سے خطبے کو پرنٹ کروایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وزارت الاوقاف کی طرف سے خطبہ تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو آزادی نہیں دی جاتی کہ اس سے ہٹ کر آپ کسی بات کو جمعے کے دن آپ بیان کرو گے۔ وہاں کی وہ حکومت، وہاں کا وہ شخص جس کو شاہ سلمان کہتے ہیں، جس کے چہرے کے اوپر سنت کے مطابق داڑھی بھی نہیں، جس کا لباس ٹخنوں سے اوپر نہیں، جس کی گفتگو کے اندر کبر و نخوت موجود، اس شخص نے اپنی طرف سے جو فرمان جاری کروایا، تبلیغی جماعت کے افراد کے لیے دیگر باتوں کو کہتے کہتے اس کو جو جہادی کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک بہت بڑا الزام لگایا، اور اس الزام سے ایک ذرے کے اوپر بھی ہمارے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے ایسے خطبے اور خطبے کے اندر ایسے جھوٹے الزام ہمارے جوتے کی نوک پر ہم کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے لوگ جہادی نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسی جماعت جو پوری دنیا کے اندر کام کرتی ہے، اشتہار کوئی نہیں، پوری دنیا کے اندر کام کرتی ہے، چینل کوئی نہیں، پوری دنیا کے اندر کام کرتی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی لمبی چوڑی اوقاف نہیں، لمبی چوڑی کوئی ان کے پاس میں کمیٹی نہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر کام ہوتا ہے۔ دعوت کے کام کی وجہ سے کتنے لوگوں نے شرابوں کو چھوڑا، دعوت کے کام کی وجہ سے کتنے لوگوں نے چوری کو چھوڑا، اللہ کی طرف آ گئے، لوگوں نے دعوت کے کام کی وجہ سے غلط راستوں کو چھوڑا، تاڑی کو چھوڑا، غلط راستے کو چھوڑا، جوئے کو چھوڑا، شراب کو چھوڑا، دوسرے اور غلط دیگر کاموں کو چھوڑا، اور پھر اس کے بعد میں اس کام کی برکت سے وہ ہدایت پر آئے۔ جزاک اللہ۔ بہت بڑا نوٹ ایک جیب میں رکھا گیا ہے۔ میں خوش ہو گیا تھا جب مجھ سے کہا گیا کہ میر گنج کے اندر جلسہ ہے۔ کیوں؟ 2007 میں نے دیکھا تھا میر گنج کے لوگوں کا پیار، یہاں بھی آنا ہوا تھا، پاس میں جاوے کسہا ہے میرے فاضل دوست قاری عابد خان صاحب کا گاؤں، وہاں بھی جانا ہوا تھا، اور بھی دوسرے گاؤں میں جانا ہوا۔
ہے نا، اس کے علاوہ ارریا بھی جانا ہوا، اور بھی بہت ساری جگہوں پر پروگرام ہوئے تھے، لیکن دوستو ایک عرصے کے لیے کنہی وجوہات کے پیش نظر میں نے پروگراموں کو چھوڑ دیا تھا۔ اب باقاعدہ طور سے پھر سے شروع کیا ہے، لوگوں کا اصرار تھا کہ آپ آئیے، آپ کی ضرورت ہے بہار میں، انشاءاللہ اب آگے سے آؤں گا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر کیا سبب ہے، ہر ملک سے لوگوں نے سعودی حکومت کو برا برا کہا، ہر ملک سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے تبلیغی جماعت پر جو یہ الزام لگایا ہے غلط ہے۔ پوری دنیا کے اندر سے، لندن سے علماء کرام بولے، کینیڈا سے بھی علماء کرام بولے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، ہر جگہ سے لوگوں نے بولا کہ سعودی حکومت کا یہ الزام غلط ہی نہیں بلکہ اغلط ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بات پھر سے وہی کہوں گا، سعودی حکومت ہمارے لیے آئیڈیل نہیں، نمونہ نہیں، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے اس تبلیغ کے راستے میں بڑی بڑی مشکلوں کو اٹھایا اور آپ اس مشن کو لے کر کھڑے ہوئے۔ آپ نے 23 سال کی مدت کے اندر پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا۔ 40 سال کی عمر کے اندر نبوت ملی، 63 سال کی عمر کے اندر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، 23 سال کا وقت آپ کو ملا، پوری دنیا کے اندر آپ کی دعوت پہنچ گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، محمد الرسول اللہ کو بھی لوگ برا کہتے تھے، آپ کے اوپر بھی لوگ الزام لگاتے تھے، طرح طرح کے الزام لگاتے تھے۔ آج اسی کام کے کرنے والوں کے اوپر جہادی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، پرواہ کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم اس کتاب کے ماننے والے، ہم اس نبی کے ماننے والے کہ جس کو، اس مذہب کے ماننے والے کہ جو امن اور شانتی کا پیغام دیا کرتا ہے، لوگوں کے اندر شانتی کو پھیلایا کرتا ہے، لوگوں کے اندر پیار اور محبت کو پھیلایا کرتا ہے، لوگوں کے اندر انسانیت کو پھیلایا کرتا ہے۔ میرے دوستو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک، یعنی کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ کے وہاں کوئی دوسرا مذہب تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام، اس کے علاوہ کوئی اور اگر پیش ہوگا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک کتاب قرآن، جس کے بارے میں بھی اس نے کہہ دیا، بھوسنے والوں بھوستے رہو، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی ریب نہیں، جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ چلانے والوں چلاتے رہو، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، کوئی دنیا میں اس کتاب کو مٹا نہ پائے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جلسے آپ کے علاقے کے اندر ہوتے ہیں، آپ کے یہاں آج جلسہ ہو رہا ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے فتنے آئیں گے، دنیا کے اندر جھوٹے نبی بھی آپ دیکھو گے، دنیا کے اندر کرتب دکھانے والے، دنیا کے اندر شعبدہ بازی دکھانے والے، غلط غلط لوگوں کو میسج اور پیغامات دینے والے آپ دیکھو گے۔ دنیا کے اندر اتھل پتل مچی ہے، مچے گی اور زیادہ بڑھے گی، کیونکہ قرب قیامت ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو ایسے پرآشوب وقت کے اندر، پرخطر وقت کے اندر اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمارے تعلق سے قرآن شریف کے اندر کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، پنڈال کے اندر آج کے اس جلسے کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں،
سارے کے سارے ایمان والے ہیں، سارے کے سارے کلمے کے پڑھنے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہا کہ تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اسلام کی پوتر چھتر چھایا میں آ جاؤ، قرآن کی تعلیمات کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے نظام، اس کے اصول، اس کے ضابطے کو اپنے سامنے رکھو اور اس کے اندر ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اے ایمان والو، اے کلمے کے پڑھنے والو، اے اللہ کو ماننے والو، اے روز قیامت پر ایمان رکھنے والو، اے تقدیر پر ایمان رکھنے والو، اے جنت اور جہنم پر ایمان رکھنے والو، اے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھنے والو، اس بات کو بھی اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لو کہ تم دنیا کے اندر شیطان کی اتباع مت کرنا۔ اگر تم شیطان کی اتباع کرو گے، اگر تم شیطان کے راستے پر جاؤ گے، اگر تم نمازوں کو چھوڑو گے، اگر تم ماں باپ کے دل کو دکھاؤ گے، اگر تم دنیا کے اندر شراب اور تاڑی کو پیو گے، اگر تم دنیا کے اندر چوری کرو گے، غلط راستے پر جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شیطان کے راستے پر پہنچو گے تو شیطان کے بارے میں جان لو انہو لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، برباد کر دے گا تم کو قبر کے اندر عذاب دلوائے گا، تم کو مرنے کے بعد قیامت کے دن رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور تم کو بے عزتیوں کا سامنا کر کے جہنم کے اندر بھی جانا پڑے گا۔ اس لیے میر گنج کے ساتھیوں، میں آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، جنت کے اندر پہنچنا چاہتے ہو، لو میں تمہیں کچھ کام بتا دیتا ہوں، تم ان کاموں پر اگر دھیان دو گے، اس پر عمل کرو گے تو جنت کے اندر جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ چلتے چلتے آخر میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دوں، فرمایا کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل کیے جاؤ گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کچھ عمل کر لو۔ آپ نے ایک روایت کے اندر 5 باتوں کو بیان فرمایا اور ایک روایت کے اندر 4 باتوں کو بیان فرمایا۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے اندر 5 باتوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا ان 5 باتوں پر اگر تم عمل کرو گے، دنیا کی زندگی تمہارے اوپر سلامتی کے ساتھ گزر جائے گی، قبر کے اندر تم کو عذاب نہ ملے گا، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ جاؤ گے۔ آپ نے جو عمل بتائے میں وہ عمل آپ کے سامنے رکھ دوں، ہو سکتا ہے کسی نوجوان کے دل کے اندر اتر جائے، ہو سکتا ہے کسی بزرگ، کسی ماں اور بہن کے دل میں یہ نبی کی چند باتیں جو بتائی ہوئی ہیں وہ آج کے جلسے میں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اتر جائیں اور وہ اس پر عمل کر لے اور وہ اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ یہ جلسہ ہے، یہ کوئی میلہ نہیں، یہ جلسہ ہے اپنے آپ کو، اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے، یہ جلسہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے عالم برزخ کو بہتر بنانے کے لیے، یہ جلسہ ہے کہ جنت کیسے حاصل ہو، اللہ کی رضا اور اس کی محبت کیسے ملے۔
میں بتا دوں آپ کو وہ 5 باتیں کہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے اندر اگر کوئی جنت کے اندر جانا چاہتا ہے، دنیا کی زندگی اگر سلامتی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، ہاں ہر 4 گھر کے بعد کسی کو شوگر ہو گئی، ہر 6 گھر کے بعد کسی کو وہ بڑی بیماری جس کو کینسر کہتے ہیں ہو گئی، پورے گھر کا سکون بگڑ گیا، پورا گھر ڈسٹرب ہو گیا۔ اگر کسی کے لڑکے نے غلط قدم اٹھا دیا، ماں باپ کا سکون چلا گیا۔ اگر کسی کی لڑکی نے غلط قدم اٹھا دیا، گھر کا سکون چلا گیا۔ فرمایا اگر تم ان 5 باتوں کے اوپر عمل کرو گے، دنیا کے اندر تمہاری زندگی سلامتی کے ساتھ گزرے گی۔ عالم برزخ قبر کے اندر جب تم جاؤ گے، قبر کے اندر تمہاری اوپر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا، جنت کے اندر بھی تم کو سلامتی کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ جس کتاب کو میری اوپر نازل کیا گیا اس کتاب کو تم لازم پکڑنا، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑنا، اللہ کی کتاب کو اپنے سے قریب تر لے کر آنا، کیونکہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، هو حبل اللہ، وہ مضبوط رسی ہے، من اتبعہ کان علی الہدی، جس نے اس کی اتباع کر لی تو ہدایت کی اوپر ہے، ومن ترکہ کان علی الضلالہ، جس نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ ضلالت پر ہے، وہ گمراہی پر ہے، غلط راستے کی اوپر ہے، بھٹکے ہوئے راستے پر ہے۔ اسی لیے فرمایا اے لوگوں، 5 باتوں کے اندر نمبر 1 پر ارشاد فرمایا تمام کے تمام ایمان والوں کے لیے، تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، جنت کے اندر جانے والوں کے لیے، اپنے آپ کو اگر تم عذابوں سے بچانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اگر تم قبر کے عذاب سے دور رکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیو، میں آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو اپنے سے قریب تر لے کر آؤ، مدرسوں کے اندر قرآن کو پڑھواؤ، مکتب کے اندر قرآن کی تعلیم کرواؤ، گھروں کے اندر قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کرو، بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بڑے لوگ بھی قرآن کو پڑھیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نمبر 2 پر ارشاد فرمایا دلوں کے اندر تم لوگ اللہ کا خوف رکھو، یعنی کہ ایسا اللہ کا خوف رکھو کہ اللہ کا خوف آپ کو غلط راستے کی طرف جانے سے روک دے، ایسا تمہارے دل کے اندر اللہ، ایسا تمہارے دل کے اندر اللہ، ایسا تمہارے دل کے اندر اللہ، ایسا تمہارے اندر اس رب کا خوف ہو کہ تم آنکھوں سے جب کسی غلط چیز کو دیکھو، اپنی آنکھوں سے لیپ ٹاپ کے اوپر، اپنی آنکھوں سے ٹی وی کے اوپر، اپنے موبائل کے اوپر، رات کی تنہائیوں کے اندر جب تم کسی چیز کو دیکھو تو تمہارے دل کے اندر فوراً خوف آنا چاہیے کہ تم موبائل پر جو دیکھ رہے ہو یہ دیکھنا ایسا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، موبائل کے اوپر تم جو دیکھ رہے ہو اس کو دیکھنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ماں باپ تو گھر کے اندر سو رہے ہیں، بہن بھائی گھر کے اندر سو رہے ہیں، رات کی تنہائیوں کے اندر نوجوان لڑکا موبائل کے اوپر غلط چیز کو اگر دیکھ رہا ہے، میرے پیارے بھائیوں وہ دیکھ رہا ہے، لیکن یاد رہنا چاہیے اللہ کا خوف ایسا دل کے اندر ہو کہ اللہ کا خوف آپ کو بتا دے کہ سارے کے سارے لوگ دیکھ سو رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نہیں سو رہا ہے، اللہ رب العزت بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند کیا، اس کو تو اونگ کا جھٹکا بھی نہیں آتا۔ فرمایا دل میں ایسا خوف ہو کہ آنکھوں سے کسی غلط چیز کو خوف دیکھنے نہ دے، ایسا دل میں خوف ہو کہ کانوں سے کوئی غلط چیز آپ سنو تو فوراً خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا رعب، اللہ کا جلال آپ کو بتا دے کہ یہ چیز غلط ہے۔ نمبر 1 پر فرمایا قرآن کو اپنے سے قریب تر لے کر آؤ،
5 باتوں کی بات ہے نا، جس نے 5 باتوں پر عمل کر لیا دنیا کی زندگی سلامتی کے ساتھ گزرے گی۔ نمبر 2 عذاب قبر اس کو نہیں ہوگا۔ نمبر 3 قیامت کے دن رسوائیوں سے بچے گا اور سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخلہ ملے گا۔ 5 باتیں بتائیں نا۔ نمبر 1 قرآن کو اپنے سے قریب تر لے کر آؤ۔ نمبر 2 پر ارشاد فرمایا اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف رکھو۔ نمبر 3 پر ارشاد فرمایا آمرہم بالمعروف، لوگوں کو تم معروف کا حکم دو، اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دو، بہتر باتوں کا لوگوں کو حکم دو، لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤ، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ، مسجد کی طرف بلاؤ، یعنی کہ دعوت اور تبلیغ کے کام کو لازم پکڑو۔ نمبر 4 پر ارشاد فرمایا انہاہم عن المنکر، بری چیز سے رکو۔ علماء کرام نے، محدثین نے اس کے تعلق سے صفحات کے صفحات سیاہ کر دیے اور لکھا ہے کہ سب سے پہلے خود تم برائی سے رکو، اس کے بعد جب تم برائی سے رک جاؤ تب اس کے بعد میں دوسرے کو برائی سے روکو۔ مثال کے طور پر آپ اگر شراب پیتے ہیں تو آپ دوسرے سے کیسے کہیں گے کہ آپ شراب مت پیو، گناہ کا کام ہے، جبکہ آپ خود پیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ چوری کرتے ہیں، آپ دوسرے سے کیسے کہیں گے کہ آپ چوری مت کیا کرو، جبکہ آپ خود چوری کرتے ہیں۔ راشن کی چوری ہو، پیٹرول کی چوری ہو یا بجلی کی چوری ہو، کوئی بھی چوری ہو، سرکاری چوری ہو یا جنتا کی چوری ہو یا کھیت کھلیان سے غلے کی چوری ہو، کوئی بھی چوری ہو، آپ جب ہی دوسرے کو کہنے کے حقدار ہیں کہ جب آپ اس عمل کو خود نہ کرتے ہوں گے۔ لہذا محدثین نے لکھا ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو برائی سے روکو، اس کے بعد میں دوسروں کو برائیوں سے روکو۔ نمبر 5 پر ارشاد فرمایا کہ جب تم کو پتہ چل جائے کہ فلاں اور فلاں آپس میں بولتے نہیں ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم تھرڈ پارٹی بن کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد میں اس سے بھی ملو، کسی موقع پر اس سے بھی ملو، اور پھر اس کے بعد میں دونوں کی بات کو سننے کے بعد کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ تمہاری کوشش کی وجہ سے دونوں کے اندر ایکا ہو جائے، دونوں کے اندر تصفیہ ہو جائے، دونوں کے اندر ملاپ ہو جائے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 5 باتوں پر عمل کرے گا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔